السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرے دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کا واقعہ آپ نے سماعت کرنا ہے۔ اس ویڈیو کو پوری دیکھیں، آپ کو جو پورا سمجھ میں آ جائے کہ حضرت ابوبکر کہاں تھے، کیسے ایمان لے کر آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت میں ماہر تھے۔ وہ تجارت کیا کرتے تھے بہت زمانے سے، تو اسی غرض سے وہ ملک شام گئے تجارت کرنے۔ تو بہت تجارت کیا تو وہیں پر شام ہو گئی، رات ہو گئی، رات وہیں پر بسر کی انہوں نے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں خواب دیکھتے ہیں۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چاند ایک سورج ان کے گود میں آ گئے ہیں، اور ان کو نے چاند اور سورج کو سینے سے لگا لیا۔ کون؟ حضرت ابوبکر صدیق سینے سے لگا لیا۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد جب وہ بیدار ہوتے ہیں تو اس خواب کی تعبیر، یعنی اس کا کیا مطلب ہوگا، اس خواب کو میں نے دیکھا تو ایک راہب کے پاس گیا۔ یہ راہب کون ہوتا ہے؟ یہ راہب عیسائی عالم کو کہتے ہیں، جو انجیل شریف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور توریت زبور کے جو ہے عالم ہوتے ہیں، جو اللہ کی کتاب ہے۔ راہب کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ میں نے رات میں خواب دیکھا، ایک چاند اور ایک سورج میرے گود میں آ گئے، اور میں نے چاند اور سورج کو سینے سے لگا لیا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ میرے دوستو، وہ راہب عیسائی عالم کہتا ہے تمہارا نام بتاؤ۔ اس نے کہا میرا نام ابو بکر ہے۔ اس نے کہا تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا میں ہاشم قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ تم کس جگہ سے آئے ہو؟ تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں شہر مکہ سے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ وہی شہر مکہ جہاں پر کھجور کی وادیاں ہیں، پہاڑی علاقہ ہے، کعبہ معظمہ ہے؟ ہاں، وہیں پر کعبہ معظمہ ہے، کھجور کی وادیاں، پہاڑی علاقہ۔ تو ٹھیک ہے، ان کے پیٹھ میں جو ہے تھپ تھپی دیتے ہیں، شاباشی دیتے ہیں ابو بکر کے۔ کون؟ عالم، عیسائی عالم تھپ تھپی دیتے ہیں، شاباشی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم خوش نصیب ہو کہ تم سب سے پہلے ایمان لاؤ گے آخری نبی پر، کیونکہ تمہارے جانے سے پہلے، ملک شام میں ہے ابھی وہ، تمہارے جانے سے پہلے نبی آخر الزماں جو آخری نبی ہے وہ اعلان نبوت کر چکے ہوں گے۔ تم جاؤ گے تو تم جا کر ان کے ہاتھ میں بیعت کر لینا، وہ جو کہے مان لینا اور ان پر ایمان لانا، ان پر جو کتاب نازل ہوگی ان پر بھی ایمان لے آنا۔ میرے دوستو، وہ کہتے ہیں راہب کہ میں نے انجیل شریف میں پڑھا ہے، اس میں تمہارا بھی نام ہے اور تم سب سے پہلے ایمان لاؤ گے، اور میں نے ان کی تعریف و توصیف بہت پڑھی ہے، اور وہ رحمت للعالمین ہے، وہ غریب و غم خسار ہے، اور اسی طرح بہت سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ چومتے ہیں کہ تم خوش نصیب ہو۔ میں بھی، عیسائی راہب کہتے ہیں کہ میں بھی ایمان لے آ چکا ہوں، لیکن میں عیسائیوں کے ڈر سے اپنے ایمان کو چھپایا ہوں۔ میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ آسمان میں ان کا نام احمد ہوگا، ایمان لے چاہوں، ان پر جو کتاب نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لے چاہوں، اور میں ان کے دین پر ہوں۔ میں عیسائیوں کے ڈر سے ایمان کو چھپایا ہوں، تم چپ چاپ جاؤ اور جانے کے بعد ان پر ایمان لے آنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے، اور جانے کے بعد لوگوں سے پوچھے، گاؤں والوں سے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ پوچھتے پوچھتے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں بیٹھ گئے، اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق آواز لگاتے ہوئے گئے تو دیکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں اللہ کا رسول ہوں، میں آخری نبی ہوں، کیا تم اب بھی دیر کرو گے مجھ پر ایمان لانے میں؟ تم جلدی سے ایمان لے کر آؤ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں تو ایمان لاؤں گا، میرا ایک سوال ہے کہ ہر نبی کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آتے ہیں، کیا آپ کے پاس کوئی معجزہ ہے؟ اگر معجزہ دکھا دیں گے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کر کہتے ہیں اے ابوبکر، کیا یہ تمہارے ایمان لانے کے لیے کافی نہیں کہ عیسائی راہب نے جو تمہیں بتایا ملک شام میں کہ تم سب سے پہلے ایمان لے کر آؤ گے، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنو گے؟ انہوں نے میری تعریف و توصیف کی اور وہ بھی ایمان لے آ چکا ہے۔ اتنا سننا تھا، وہ تعجب میں ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، ان کا دل جو ہے ایمان سے بھر گیا۔ کہا کہ میں ملک شام میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلا کہ میں رات میں خواب دیکھا اور میں عیسائی راہب کے پاس گیا، پھر انہوں نے مجھے ایسا ایسا بتایا۔ اس علم غیب کو دیکھ کر یہ ایک معجزہ کی طرح معجزہ ہوا، اور ان کا جو ہے دل تبدیل ہو گیا، نور سے بھر گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق وہیں سامنے کرا، بس اب رہنے دیجئے، مجھے اپنے زمرے میں شامل کیجئے، کلمہ شہادت پڑھائی اور مسلمانوں میں داخل کر لیجئے۔ میرے دوستو، وہیں پر سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
حضور نے کلمہ پڑھایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ رسولہ۔ میرے دوستو اس طرح کا واقعہ ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق، آپ کو غور کرنا ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے کیسے ایمان لے آئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو دیکھ کر ایمان لے آئے۔ انہوں نے انکار نہیں کیا ہے نبی ہو تو ان کو علم غیب نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا نہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق نے ایمان لے آئے۔ تو آج کے دور حاضر میں اگر کوئی علم غیب نبی کا انکار کرے تو انسان کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا نہیں عطا کیا، آپ کو جب معلوم نہیں ہے تو زبان خاموش کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔